السلام علیکم۔ زمانہ جہالت میں کسی عورت کا بولنا تو دور کی بات، اسے زندہ رہنے کا حق تک حاصل نہیں تھا۔ اسی زمانے کی ایک بہادر خاتون، جس کی وجہ سے اسلام کا سب سے بڑا دشمن اسلام کا سب سے بڑا حامی بن گیا۔ اور ایسا کیا ہوا کہ جو شخص شمع رسالت بجھانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، جب واپس لوٹا تو اس کا دل نور الہی سے منور تھا۔ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک سے گھر کے مکین خوف زدہ ہو گئے۔ خاتون خانہ گھر کی اس دستک سے بخوبی واقف تھی، لیکن آج یہ دستک کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہا تھا۔ گھر میں اس وقت ایک مہمان بھی موجود تھا، جسے جلدی سے گھر کے پچھلے حصے میں چھپا دیا گیا۔ دوبارہ پیٹنے کی آواز نے مزید سہما دیا، اور پھر آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خاتون نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے بھائی کھڑا تھا، جس کے ماتھے پر سلوٹے، چہرے پر کرختگی، شدید غصے کے سبب آنکھوں میں خون اور ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی۔ بہن کو پرے دھکیل کر گھر کے اندر داخل ہوا اور غضبناک لہجے میں کہا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ابھی جواب بھی نہ ملا تھا کہ آگے بڑھ کر بہنوئی کا گریبان پکڑا اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ بولے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر مرتد ہو چکے ہو۔ خاتون اپنے زخمی شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو تیش میں آ کر ان کے سر پر ایک زوردار ضرب لگائی، جس سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ان کے سرخ چہرے اور آنکھوں سے برستے آنسوؤں کے ساتھ کچھ دیر بعد بھائی کی جانب دیکھا، پھر نہایت پرامن انداز میں بولی، عمر، تم جس خطاب کے بیٹے ہو، میرے بدن میں بھی اسی باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہاں، ہم دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب چاہے تم ہمیں جان سے مار دو، ہمارے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم نہ کر پاؤ گے۔ نر اور بے خوف بہن ہمت و بہادری کی تصویر بن کر سامنے کھڑی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ ایک روز مشرکین مکہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان اس قدر بھر دیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے انتہائی غصے کی حالت میں ننگی تلوار لیے نکل پڑے۔ راستے میں ایک شخص نعیم بن عبداللہ نے انہیں اس طرح غصے کی حالت میں دیکھا تو پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ محمد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت عمر کی حقیقی بہن تھی، والد کا نام خطاب تھا، کنیت ام جمیل مشہور تھی۔ انہوں نے کہا اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہ طعنہ سن کر حضرت عمر کا خون کھول اٹھا، الٹے پاؤں بہن کے گھر جا پہنچے۔ اس زمانے میں حضرت عمر اسلام کے بدترین مخالفین میں سے تھے۔ ان کی دو کنیزیں حضرت زنیرہ اور حضرت لبینہ بھی مسلمان ہو چکی تھیں۔ انہیں اس قدر زد و کوب کرتے کہ جب مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے، میں نے رحم کھا کر نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑ دیا کہ میں تھک گیا ہوں۔ اور اب حضرت لبینہ اور حضرت زنیرہ کے بعد ان کی حقیقی بہن حضرت فاطمہ ان کے غصے کا شکار ہو گئی تھی۔ برہنہ تلوار قریب ہی پڑی تھی۔ ایک نظر تلوار پر ڈال کر بہن کی جانب دیکھا، معصوم بہن ہو بہو ماں کا عکس، چہرہ لہو لہان، کپڑے خون میں نہائے ہوئے، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب، جھکی نگاہوں میں ایمان، چہرے پر پاکیزہ نور کی جھلک، مجسم صبر و استقام۔ حضرت عمر کی حیران و پریشان نگاہیں اس بہن کی متلاشی تھیں، جو ان کے سامنے گویا گونگی تھی اور فرما بردار بھی۔ پھر مکے کے جاہلانہ معاشرے میں ان کا بولنا تو دور کی بات، انہیں زندہ رہنے کا حق بھی حاصل نہ تھا۔ حضرت عمر حیران تھے کہ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کون سا کلام ہے جس نے بے زبانوں کو بھی زبان دے دی۔ وہ بہن جو بھائی کے سامنے پلکیں اٹھانے کا جرم نہ کرتی تھی، آج بے خوف اپنے مسلمان ہونے پر فخر کر رہی ہے۔ حضرت عمر کے دل کے کسی گوشے میں حق اور سچائی کی کرن جاگ اٹھی۔ انہیں اپنی زور آوری اور طاقت پر گھمنڈ کرنے والے کا غصہ بہن کے احساس ندامت میں نظریں جھکا دیں۔ شکست خوردہ لہجے میں بولے، فاطمہ، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن کو لگا جیسے بھائی کے اندر کا بت پرست پاش پاش ہو چکا ہے۔ بھائی کے اندر کا بت پرست پاش پاش ہو چکا ہے۔ خون سے شرخ چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، جلدی سے بولی، عمر، یہ پاک کلام ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ کفار کے سب سے اہم سردار اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن نے بہن کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ جب سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھی تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ بے اختیار بول اٹھے،
اتنا پیارا کلام ہے۔ وہ ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے نعوذ باللہ شمع رسالت میں جانے نکلے تھے، لیکن دار ارقم پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے اور یوں دائرہ اسلام میں آنے کا اعلان کر دیا۔ ظلم و تشدد کے حصار میں گھیرے ہوئے بے بس و مجبور مسلمانوں کو حضرت عمر کے قبول اسلام سے اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بے اختیار بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا، جس سے مکہ کی فضائیں جھوم اٹھیں۔ حضرت عمر نے اسلام کی جو بے مثال خدمات انجام دی اور مسلمانوں کو ان کی وجہ سے جو طاقت اور قوت نصیب ہوئی وہ کسی کے بیان کی محتاج نہیں، لیکن اس حقیقت کا اعتراف بھی لازمی ہے کہ مسلمانوں کو یہ انمول دولت دینے میں حضرت فاطمہ بنت الخطاب کا بہت بڑا حصہ ہے، جسے کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے مقام فکر ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ آخر حضرت فاطمہ کے پاس وہ کون سی طاقت تھی جس سے ایک سخت مزاج اور پتھر دل انسان کو موم بنا دیا۔ ایک سیدھی خاتون کے الفاظ میں کیا اثر تھا کہ ایک ایسا شخص جو سرکار دو عالم کے قتل کے ارادے سے نکلا اور جو واپس آیا تو اس کا دل نور الہی سے منور ہو چکا تھا۔ حضرت فاطمہ کے پاس ایمان کی دولت تھی، یہی وہ طاقت تھی جس نے غیظ و غضب کے پہاڑ کو ریت کے ذرات میں تبدیل کر دیا۔